اللہ 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 أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ جمعے میں قرآنی آیات اور حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بیانات کی روشنی میں میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اصل تو نیکی کمانا مشکل اور نیکی کمانے کے بعد اس کا سنبھالنا اس سے زیادہ مشکل. جیسے دولت کا چوروں سے بچانا، ڈاکوؤں سے بچانا، جلنے سے بچانا، نقصان سے بچانا بڑا پریشان کن مسئلہ ہے، اس سے کہیں زیادہ نیکی کر کے اس کا آخری دم تک سنبھالے رکھنا بڑا مشکل ہے. کبھی کبھی آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا اور نیکیوں کو آگ لگ چکی ہوتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے سے آدمی کی نیکیاں جل کر خاک ہو جاتی ہیں. اب ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، ہم اس طرف توجہ بھی نہیں کرتے. اسی طرح ارشاد گرامی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب آدمی کی نیت میں خلل واقع ہو جائے اور نیت میں بربادی آ جائے تو نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں.
اور کچھ نیکیاں ایسی ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، فرمایا ایماندارو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، ایمان اور یقین رکھنے والے لوگوں، جو تم نے کسی پر احسان کیا، جو سلوک کیا، اسے مرنے سے پہلے برباد نہ کرو۔ لا تبطلوا صدقاتکم، جو تم نے کسی کو خیرات دی، زکات دی، اللہ کے نام پہ کچھ دیا، اس کو مرنے سے پہلے برباد نہ کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ برباد کیسے ہو گیا؟ ایک آدمی نے کسی کو، بیوہ کو، یتیم کو، محتاج کو، غریب کو، ہمسائے کو 100 روپے دیے تو برباد کیسے ہو گئے؟ قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اپنے لینے دینے کو، اپنی خیرات کو، اپنی زکات کو، اپنے سلوک کو، اپنے لوگوں کے ساتھ مروت کو برباد نہ کیا کرو۔ الہ العالمین برباد کیسے ہو جاتا ہے؟ فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، احسان جتلانا، اس پر منت لگانا، مہنے مارنا، تانا زنی کرنا، ہم نے تیری ساتھ یوں سلوک کیا، ہم نے تجھے یوں کھلایا، ہم نے تیری یوں امداد کی، ہم نے تجھے یوں پالا، ہم نے تجھے یوں سنبھالا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، ایماندارو، اپنے صدقات کو، اپنی خیرات کو، اپنی نیکیوں کو، اپنی حسنات کو، اپنی اچھائیوں کو برباد نہ کیا کرو، جتلا کر، بتلا کر، شرمندہ کر کے، دوسرے کو ذلیل و خوار کر کے اس طرح سے برباد نہیں کرنی۔ پتہ چلا کہ نیکی کرنا بڑا مشکل ہے، اور نیکی کرنے کے بعد اس کا سنبھالنا اس سے زیادہ مشکل ہے۔ اسی کو کہتا کہ احسان گر کیا جتلا کر بھی تو لطف کیا، احسان گر کیا جتلا کر بھی تو لطف کیا، اس طرح سے دے کہ دست گدھا کو خبر نہ ہو، جس کو دے اس طرح سے دے، سجے ہاتھ سے دے رہا ہے تو کھبے کو پتہ نہ چلے، سخی نہ بنتا پھرا کر، حاتم تائی نہ بنا کر، لوگوں میں جتلایا نہ کر، ذکر و اذکار نہ کیا کر۔ اللہ فرماتے میرے نام پہ نیکی کرنے والے تو جان گیا، تیرے پڑوسی جان گئے، کیا مجھے پتا نہیں؟ فرمایا میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، میں تو تمہاری آنکھوں کے اشاروں سے واقف ہوں، میں تو تمہاری انگلی کے اشاروں سے واقف ہوں، دلوں کے راز سے واقف ہوں، جو دلوں میں نیتیں اٹھتی ہیں ان کو جانتا ہوں، ارادوں سے واقف ہوں، وسواس سے واقف ہوں، مجھ سے چھپ کر جاؤ گے کہاں؟ میری ذات تو اتنی بڑی ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، میں اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا بے نیاز، اتنا بڑا حرمتوں کا مالک، الیس اللہ بکاف عبدا، اور میرے بندے کیا تیرے لیے میری ذات کافی نہیں؟ فرمایا نیکی ضائع نہ کیا کر، بڑی مشکل بنتی ہے نیکی، اور اگر بن گئی تو اس کو آگ نہ لگا، اسے برباد نہ کر، اسے تباہ نہ کر، اسے ختم نہ کر، قبر میں کام آئے گی، حشر میں کام آئے گی، پلسرات کے وقت کام آئے گی، موت کا جھٹکا لگتے وقت کام آئے گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ تو وہ گارنٹی ہے، یہ تو وہ کرنٹ ہے، یہ تو وہ تیرا ساتھی ہے دین اور ایمان اور یقین، کہ کسی وقت سارا گھر تجھ سے الگ ہو جائے گا، یہ قبر میں بھی تجھ سے دور نہ ہوگا۔ تو فرمایا ایمان اور یقین کی بات نہ جتلایا کر،
میں نے فلاں کے ساتھ یوں احسان کیا، میں نے فلاں کے ساتھ یوں برتاؤ کیا۔ جگر نے بڑی عجیب بات کہی، کہتی ہے بوئے کباب سے لگا نہ لے یہ پتا، بوئے کباب سے کوئی لگا نہ لے یہ پتا، جگر کے جل جانے کی ہوا کو خبر نہ ہو۔ اس طرح سے گزار، کوئی نہ جانے، رب جانتا ہو یا تو جانتا ہو، اپنے سارے معاملات اس کے سپرد کرتا چل۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کو، تمام مسلمانوں کو ایک عجیب طرح کی ہدایت فرمائی۔ یوں فرمایا کہ اپنے معاملات میں، اپنے تمام تر زندگی کے شعبہ جات میں دین کو اجاگر کرو، تاکہ دائیں بائیں اور تمام لوگوں کو یہ پتہ چل سکے کہ ہمارے ساتھ چلنے والا مسلمان ہے، ہمارے ساتھ معاملات کرنے والا مسلمان ہے، ہمارے ساتھ سارے برتاؤ کرنے والا مسلمان ہے۔ یعنی بغیر پوچھے نام تیرا نہ جانتا ہو، تیرے کام سے یہودی یہ سمجھے کہ یہ مسلمان ہے، عیسائی یہ سمجھے کہ یہ مسلمان ہے۔ اور اب الحمدللہ ہم نے ایسا کاروبار اور ایسا دھندا اختیار کر رکھا ہے کہ یہودیوں کو اور عیسائیوں کے ساتھ جب بے ایمانی کرتے ہیں تو وہ پہچان جاتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، اس لیے مجھے رگڑا دیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عجیب زندگی کے مالک ہیں، 53 حج اپنی عمر میں ادا فرمائے، 53، اور کئی حج ایسے ہیں جو گھر سے لے کر بیت اللہ تک آنا جانا پیدل سفر کیا۔ ان حضرات کو نیکیوں کی قدر تھی اور ڈرتے تھے آخرت سے کہ ہمارے ساتھ نہ معلوم کیا ماخذہ پیش آ جائے گا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک جل شانہ نے اتنا تقویٰ دیا تھا، اتنی پرہیزگاری عطا فرمائی تھی، اندازہ لگاؤ وہ آدمی کتنا نیک ہوگا جس نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ آج تو یقین بھی نہیں آتا، میرا گپ معلوم ہوتا ہے، میرا جھوٹ معلوم ہوتا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا۔ گرمی، سردی، صحت، تندرستی، آرام، دکھ، درد، 40 برس تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز۔ اور صحابہ کرام کے زمانے میں ایک جماعت ایسی گزری، 50 آدمیوں کی مستقل جماعت تھی، 50 آدمیوں کی مستقل جماعت تھی، جنہوں نے 50 برس تک مغرب کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ بڑے چوڑے ہوئے پھرتے ہو تم، حج کر لیا، 4 نمازیں پڑھ لی رمضان میں، بڑے چوڑے ہوئے پھرتے ہو، صاحب جنت کا دروازہ الحمدللہ میں نہیں کھولنا ہے۔ ادھر آ، میں تجھے بتلاؤں نیک کون ہوتے ہیں اور اللہ پاک کن کو نیک بناتا ہے۔ تیرے جیسے وہاں ہزاروں پل صراط پہ سے گزرتے گزرتے کٹ کٹ کر گر جائیں گے۔ 500 میل، 500 برس گھوڑا دوڑے تو پل صراط کے اوپرلے سرے پہ چڑھے، اور 500 میل اور 500 برس تک گھوڑا دوڑے تو برابر کا سفر طے ہو، اور 500 برس تک گھوڑا دوڑے پھر اس کا ڈھلوان ختم ہو۔ اتنا لمبا سفر ہے پل صراط کا۔ اب تم نے تو سوچ لیا ہوگا کہ اتنا لمبا پل ہو ہی نہیں سکتا، ہاں جب چلیں گے جب پتہ چلے گا ہے کہ نہیں۔ یہ میری بات نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ لوگ گزر رہے ہوں گے، انبیاء بھی گزریں گے، رسول بھی گزریں گے، پیغمبر بھی گزریں گے، اولیاء بھی گزریں گے، صلحاء بھی گزریں گے، متقین اور تمام بزرگان دین گزریں گے، فاسق و فاجر بھی گزریں گے، بدماش بھی گزریں گے، بادشاہ بھی گزریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اوپر یہ پل صراط ہوگی،
تلوار سے تیز اور بال سے باریک، اور جہنم نیچے ہوگا، جہنم اس کے نیچے ہوگا۔ کون سا جہنم؟ فرمایا انا اعتدنا للظالمین، انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ۔ آج تو بڑا سوکھا معلوم ہوتا ہے، نماز نہ پڑھو کوئی بات نہیں، روزہ نہ رکھو کوئی بات نہیں، کسی کی عزت پہ ڈاکہ ڈالو کوئی بات نہیں، کسی کا مال چرا لو کوئی بات نہیں، کسی کے ساتھ فراڈ کرو کوئی بات نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں اپنے بینک میں جمع کر رہا ہوں، تمام حالات کو نوٹ کر کے رکھ رہا ہوں، دستاویز پوری کی پوری بن رہی ہے، مثل تیار ہو رہی ہے، ادھر موت آئے گی ادھر آواز لگے گی اقرا کتاب کی، پڑھ اپنی کتاب۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنے خود ساتھ خود فیصلہ کرتا چل، تیری کمائی کس قسم کی ہے، تو دھن دولت کس قسم کا کما کے لایا ہے۔ ایسے لوگ کہ مغرب کی وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والے 50 آدمی 50 برس تک پڑھتے رہے۔ آج لوگوں کو فرض نماز کی توفیق نہیں، جمعے کی نماز کی توفیق نہیں، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے لگاتار 3 جمعے قضا کر دیے فلیس منا، میری امت سے خارج ہے، میں اس کا نہیں وہ میرا نہیں، اور جس کے وہ نہیں پھر جائے وہ جہنم میں۔ اور ایمانداری کی بات تو یہ ہے کہ بے نماز کے چہرے کو دیکھا کرو، عقل مند آدمی منہ دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ یہ وہ پرانا پاپی ہے، بدماش، نماز نہیں پڑھتا، یہ چہرے سے پتا چل جاتا ہے خدا کے بغاوت کرنے والے کا، باغی کا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اتنے نیک، اتنے بڑے ولی، اتنے بڑے پرہیزگار، رات کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، نفلوں میں تہجد کی نماز میں قرآن پڑھتے ہیں۔ ایت آ گئی ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم، ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ فرمایا ذرا ادھر آؤ تو صحیح، تمہیں پتا چلے گا کس طرح ذلیل کر دینے والا عذاب ہے، جلا دینے والا عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ دیکھو تو صحیح میں تمہیں کیسا ذلیل کرتا ہوں، ساری دنیا تمہارے منہ پہ تھوک کے جائے گی۔ فرمایا جسے میں ذلیل کر دوں اسے عزت دینے والا کون ہے، اور جس کو میں عزت دے دوں اسے ذلیل کرنے والا کون ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رات کو قرآن کریم پڑھتا ہے ایک اللہ کا بندہ، اللہ اکبر، اس قدر روتے ہیں کہ سارا محلہ اٹھ کے آ جاتا ہے۔ نماز میں جب جہنم کا ذکر آ گیا امام ابو حنیفہ دھاڑے مار کر جو روئے، محلہ اکٹھا ہو گیا، اور ایک دن نہیں روزانہ ایسا ہوتا تھا۔ لوگ پوچھتے حضرت کیا بات ہے، فرمایا کرتے تھے جہنم کے انگاروں سے ڈرتا ہوں، جہنم کے انگاروں سے ڈرتا ہوں۔ کون سے انگارے؟ فرمایا کہ جن میں جلنے کے بعد آدمی کا بدن 3 میل لمبا 3 میل چوڑا ہو جاتا ہے، ایک آدمی کا بدن۔ اور تقویٰ پرہیزگاری کا یہ عالم ہے، ایک آدمی نے نہر میں غسل کیا، وہ غسل کر رہا ہے، یہ اس سے کافی دور آگے جدھر پانی بہ کر جا رہا ہے وہاں وضو فرمانے لگے،
تو جب پانی اٹھا کر منہ کی طرف کیا کلی کے لیے تو واپس پھینک دیا اور جدھر سے پانی آ رہا تھا ادھر چلے. ایک آدمی کو غسل کرتے دیکھا جوان کو، فرمایا اتق اللہ اتق اللہ اتق اللہ، ڈر اللہ سے، ڈر جا خدا کے قہر سے. وہ کہنے لگا کیوں؟ اللہ اکبر. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تو زنا کر کے اس نہر میں غسل نہیں کر رہا ہے، بدکاری کر کے آیا ہے تو اس نہر میں غسل کر رہا ہے. وہ کہنے لگا جی آپ کو کیا پتا؟ فرمایا میں نے جب پانی اٹھایا کلی کرنے کے لیے تیرے بدن سے لگ کر پانی گیا ہوگا نا تو پانی سے زنا کی بدبو آ رہی تھی، پانی سے زنا کی بدکاری کی بدبو آ رہی تھی. میں اس لیے تجھے ہمدردی کے طور پر کہنا آیا ہوں اتق اللہ، ڈر اللہ سے. اور اس لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت کے دن 7 آدمی عرش کے سائے میں ہوں گے، 7 آدمی عرش کی چھاؤں میں ہوں گے، 7 آدمی رب العالمین کے مہمان بن کے بیٹھیں گے. ایک ان میں سے وہ بھی ہے خوبصورت عورت کسی کو دعوت دے ادھر آ جا، اور وہ آگے سے کہہ دے مرد انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اپنے رب العالمین سے ڈرتا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نالی میں پانی دیکھتے ہیں، غسل خانے میں کوئی جوان غسل کر رہا ہے، وہیں پر بیٹھ گئے. جب آدمی نہا کر کے نکلا علیحدہ بلایا، فرمایا بیٹے زنا اچھی چیز نہیں، خدا کی لعنت برستی ہے. وہ کہنے لگا آپ کو کیا پتا؟ فرمایا میں نے نالی میں پانی دیکھا، بدبو زنا کی آ رہی تھی. جن لوگوں نے اپنی نیکیوں کو سنبھالا اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کی، اللہ پاک نے ان کو دنیا ہی میں تمام چیزیں دکھائیں اور بتائیں. نیکی سے خوشبو آئی اور بدی سے بدبو آئی. بے شمار واقعات ہیں اللہ والوں کے کہ وہ دنیا ہی میں جنت کے مزے لیا کرتے تھے، دنیا ہی میں ان کو مزہ آیا کرتا تھا. بادشاہ وقت ہے، بادشاہ ہے خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ، بادشاہ ہیں، بلخ کے بادشاہ ہیں، اپنے تخت پہ سوئے ہوئے ہیں. دل میں آیا کرتا تھا کبھی کبھی میں بھی اللہ والا بن جاؤں، میں بھی درویش بن جاؤں، میں بھی فقیر بن جاؤں، میں بھی خدا بند عالم کی حضور میں ہر وقت اللہ اللہ کیا کروں، میری زبان ہو تیرا نام ہو، میرا دل ہو تیری یاد ہو. یہ دل میں ارادہ کیا کرتا تھا خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ، بادشاہ ہے بلخ کا. کبھی بادشاہ یہ سوچا کرتے تھے کہ میں درویش بن جاؤں، اللہ والا بن جاؤں. اب ہم غریب آدمی سوچتے ہیں کہ یار اگر بادشاہ 1 گھنٹے کے لیے مل جائے نا میں اپنا کوٹا تو پورا کر ہی لوں گا، ملے صحیح. تو خواجہ ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ علیہ سوئے ہوئے تھے، ایسا معلوم ہوا جیسے چھت پہ کوئی چل رہا ہو. باہر نکل کے پوچھا رہے کون ہے چھت پہ بھائی، کون ہے، کون ہے میری چھت کے اوپر؟ تو جواب ملا میرا اونٹ گم ہو گیا، وہ تلاش کر رہا ہوں، میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، تلاش کر رہا ہوں. خواجہ صاحب فرمانے لگے تو پاگل ہے، احمق ہے، عقل نہیں؟ اونٹ کوٹھے کی چھت پہ ملا کرتا ہے کبھی؟ دیوانہ ہے، پاگل ہے، کوٹھے کی چھت پہ اونٹ تلاش کر رہا ہے. اوپر سے آواز آئی اگر میں عقل مند نہیں تو کون سا عقل مند ہے؟ اگر کوٹھے کی چھت پہ اونٹ نہیں ملتا تخت پہ بیٹھے خدا نہیں ملتا. مجھے اگر چھت پہ اونٹ نہیں ملے گا یاد رکھ شہنشاہی کے تخت پہ بیٹھے بیٹھے تجھے بھی خدا نہیں ملے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ چسکے والے لوگ تو تھے نہیں ہے جس کو اللہ کا چسکا پڑ جائے.
بس صبح ہوئی، نہ جانے اس زمانے میں پارلیمنٹ بھی نہیں تھی جو پارلیمنٹ کے حوالے کر دیا ہوگا، یہ منٹ شنٹ تو سارے اب آئے ہیں نا، لوکل باڈیز، بی ڈی ممبری، فلانی شورا ممبر اجلاس ہے، فلانی صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی، یہ سارے کے سارے الحمدللہ انگریز کا تحفہ ہے، یہ دین ایمان کی ان میں کوئی بات نہیں ہے۔ وہ جو تھے نا ہمارے روحانی باپ انگریز، یہ تمام کا تمام ان کا پیدا کردہ، ان کی پیدا کردہ بیماری ہے، اس میں ہم لوگ مبتلا رہتے ہیں۔ خواجہ ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ نے صبح اپنی بادشاہت چھوڑ دی اور فقیری لے لی اور اللہ اللہ کرنے لگے۔ سال 2 سال یا 6 مہینے، یہ کافی مدت کے بعد وہ بادشاہ خواجہ صاحب سے ملنے گیا بادشاہ، اور کہنے لگا کہ حضرت اگر آپ چاہیں تو آپ کی بادشاہت میں آج اور ابھی واپس کر سکتا ہوں، یعنی اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اپنی بادشاہت جو ہے نا جیسے آپ نے دی تھی میں بھی یوں ہی لوٹانے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ تو خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی اچھا اتنے دنوں تو نے مزے کر لیے، کچھ دنوں پہلے میں نے مزے کیے تھے، اب میری حکومت کو پھر لوٹا دو۔ سبحان اللہ، ایک عجیب بات کہی۔ اور یوں فرمایا میں بادشاہت کو لے کر کیا کروں گا؟ فرماتے ہیں بادشاہی کے لوازم اور ہیں، بادشاہی کے لوازم اور ہیں، اور گدائی کے نرالے طور ہیں۔ فرمانے لگے بادشاہت کے اور دھندے ہیں اور فقیری کا اور دھندا ہے، یاد رکھی تجھے تیری بادشاہت مبارک ہو، 100 سال کی بادشاہت سر سجدے میں رکھ کر میں جب سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہوں اس سانس میں جو مجھے مزہ آتا ہے تیری سلطنت میں ساری عمر میں کبھی نہ آیا ہوگا۔ 1000 سال کی بادشاہت ہو، 1000 سال کی گورنری ہو، جو اطمینان، جو سکون، جو لذت سبحان ربی العظیم میں ہے، جو سبحان ربی الاعلیٰ میں ہے، جو سبحانک اللہم میں ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں ہے، اور جو درود پاک میں ہے، اور جو قرآن کریم کی تلاوت میں ہے، وہ بادشاہت میں مزہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا ایک نمایاں فرق آپ کو بتاؤں، ایک ہوتی ہے دلوں پہ حکمرانی، یہ فقیر درویش لوگ اللہ والے یہ دلوں پہ حکمرانی کرتے ہیں، دلوں پہ حکومت کرتے ہیں، اور ایک یہ بظاہری حکومت ہے جو فوج اور پولیس کے ذریعے ڈنڈے کے ذریعے حکومت چلتی ہے۔ تو جو لوگ دیندار ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان کی قدر دلوں میں ہوتی ہے، ان کی چاہت دلوں میں ہوتی ہے، ان کی حکومت دلوں پہ ہوتی ہے، وہ دلوں کے حکمران ہوتے ہیں، اور دلوں کی وجہ سے پھر آنکھ اور تمام جسم ان کے سامنے بچھ جایا کرتا ہے۔ چنانچہ ہر نیک آدمی کی یہ تمنا ہے کہ نیک آدمی میرا ایک رات مہمان بن جائے، کوئی اللہ والا میرے یہاں 1 گھنٹہ آ جائے، کوئی 1 منٹ آ جائے، اور کبھی کسی نے یہ بھی تمنا کی کہ 1 دن اور 1 گھنٹہ ڈنڈا لے کر تھانے دار میرے گھر میں آ جائے۔ کون تمنا کرتا ہے؟ اگر پتہ بھی چل جائے نا کہ دروازے پہ کھڑا ہوا مجھے بلا رہا ہے تو آدمی کہتا ہے وہ لعنت کا مارا کیوں آ گیا یہاں بھائی؟ اس لیے کہ وہ دلوں پہ حکومت نہیں، فقیروں کی دلوں پہ حکومت ہوتی ہے۔ تو خواجہ ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ نے صاف جواب دے دیا اور انکار کر دیا۔ اور تو قرآن کریم کی جو میں نے آیت تلاوت کی، حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے اس پر فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، مرد نے نیکی کی ہو یا عورت نے نیکی کی ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، میں ان کی نیکی، ان کی سعادت، ان کی خوش بختی، ان کی اچھائی کا مزہ ان کو دنیا ہی میں چکھا دیتا ہوں۔ اب جتنے روزہ رکھنے والے لوگ ہیں ان کو روزے کا مزے کا پتہ ہے، عجیب لذت ہوتی ہے۔ جو آدمی پابندی سے نماز پڑھتا ہے
اسے پتا کہ نماز کی کیسی لذت ہے. جو آدمی صبح اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اسے پتا کہ تلاوت میں کیا مزہ آتا ہے. آدمی دل جمی کے ساتھ قرآن پڑھ رہا ہو اور کوئی آ کر بلائے نا، یقین جانو ایسا غصہ آتا ہے سر میں پتھر مارو اس کے. اس نے تار کیوں ہلا دی، اس نے لو لگی ہوئی کیوں چھیڑ دی. ایک عجیب کیفیت اور ایک عجیب سرور ہوتا ہے، ایک عجب لگن ہوتی ہے جس کا تعلق خدا کی ذات سے ہوتا ہے. بندے اور تعلق خدا کا آپس میں ایک قسم کا نظام رابطہ قائم ہو جاتا ہے. تو فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی نیکی کرے گا، جو اچھائی کرے گا، میں اس کا مزہ، اس کی لذت، اس کی حلاوت، اس کا مٹھاس، اس کی چاشنی اس کو دنیا ہی میں چکھا دوں گا. وہی پتا چل جائے گا اسے کہ اس میں کیا لذت ہے اور اس میں کیا مزہ ہے. اور صحابہ کرام کے تو واقعات اس پر بڑے بے شمار ہیں کہ انہیں کیسی لذت آئی اس میں اور کس قدر حلاوت ان کو آیا کرتی تھی. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آگ میں لٹائے ہوئے ہیں، سینے پہ پتھر کی چٹان ہے، مارنے والے مار رہے ہیں، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر احد احد اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یہ ورد جاری ہے. تو پاس سے گزرتے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرما دیا، بلال خدا کوئی ڈو رہا ہے، کوئی کملا ہے جو سن، تو دل دل میں کہہ لے، تو اپنے دل ہی دل میں آواز لگا لے، باہر آواز نہ نکال، تجھے مار پڑتی ہے، تجھے تکلیف پہنچ رہی ہے بے تحاشا. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنا جواب سن کر صدیق اکبر کی زبان سے رضی اللہ تعالی رو دیا، رونے لگے اور فرمایا ابو بکر کوئی اور کہتا تو بات تھی، تم نے یہ بات کیوں کہی؟ اور وہ فرمایا کہ جب وہ ذات میرے سامنے ہو، جب میں اپنے خدا کا دیدار کروں، میں آہستہ کیسے کہوں؟ خدا کی ذات میرے سامنے ہوتی ہے، میں دیدار کر رہا ہوتا ہوں. تو دیکھو بلال نے دنیا ہی میں خداوند کریم کی تجلیات کا دیدار کر لیا. بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ بزرگ گزرے ہیں، اللہ والے ہیں، نیک آدمی تھے، آخری وقت ہے. یوں لکھا کتابوں میں کہ فرشتوں نے جنت کا نقشہ کھینچ کر سامنے کیا تو بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے منہ پھیر لیا. پھر دوسری طرف جنت کا نقشہ کھینچ کر سامنے رکھا، بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے پھر منہ پھیر لیا. تو فرشتوں نے پوچھا بستامی جنت سے نفرت ہو گئی؟ جنت سے نفرت ہو گئی، منہ پھیر رہے ہو جنت سے؟ تو بستامی کہتا ہے نہیں، جنت سے نفرت نہیں ہے، جس جنت میں میرے خدا کا دیدار نہیں، میں اس جنت کو لے کے کروں گا کیا؟ اور یوں کہنے لگا وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل، وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو، اور وہ دل ہی کیا ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو. بایزید بستامی کہتا ہے میں اس جنت پہ بھی راضی نہیں جس میں تیرا دیدار نہیں. میں اس جنت کو لے کے کیا کروں گا؟ بھئی ایک موٹی سی بات ہے، جیسے ہم ویسے ہمارے خیالات. اگر کسی آدمی سے کام ہو ضروری، اس کے گھر جاؤ، گھر والے کہیں کہ زردہ پکا ہوا ہے کھاؤ، پلاؤ پکا ہوا ہے کھا، سالن پکا ہوا ہے کھا، پانی پی، شربت پی، لسی پی، وہ کہتا ہے میں کروں کیا کھا پی کر، جس سے ملنے آیا تھا وہ تو ہے ہی نہیں. اگر ایک آدمی کے بغیر آپ دنیا میں بےتاب ہیں، جس سے دنیا کا کام ہے اور جس کو خدا کی لگن لگ جائے، جس کو خدا کی سوز و گداز لگ جائے، جس کو آخرت کا عشق پڑ جائے، جسے رب العالمین کی تجلیات کا چسکا پڑ جائے، اسے دنیا میں مزہ کیسے نہیں آئے گا؟
اس لیے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تو زبان سے بھی مزہ چکھا دیتا ہوں، آنکھوں سے بھی دکھا دیتا ہوں، دل اس کی گواہی دینے لگتا ہے یہ تو جنتی مزے ہیں. فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. فرمایا ڈرنے والوں کے لیے جنت ہے، ڈرنے والوں کے لیے بہشت ہے، ڈرنے والوں کے لیے فردوس ہے، ڈرنے والوں کے لیے میری رضا ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. میرے بندے میری اطاعت کر، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر، اپنی ساری زندگی کو نکھری ہوئی رکھ، صاف ستھری رکھ، اسے گوگلی نہ بنا، میلی نہ بنا، اجلا رکھ اپنے تمام نظام کو. خدا کی قسم اللہ پاک ایک ایک قطرے کو جانتا ہے کہ یہ فلاں کے منہ میں جائے گا، ایک ایک دانے سے واقف ہے کہ یہ فلاں کے پیٹ سے گزرے گا. تو کیا ہماری زندگی کے واقعات و حالات سے وہ واقف نہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت کا تو یہ عالم تھا کہ وہ لوگ ہر قدم پہ سوچتے تھے، سانس پوچھ کر لیتے تھے اپنے دل سے کہ کس طرح لوں، کس حالت میں سانس لوں. آج زندگی تلخ ہے، آج زندگی برباد ہے، آج ہم پریشان ہیں اس لیے کہ ہمارے دی ہاتھ سے وہ رسی چلی گئی جس سے اطمینان اور سکون ملا کرتا تھا. قرآن کریم جس قوم سے چھن جائے، اللہ کا دین اور یقین جس قوم سے چھن جائے، انہیں سکون کیسے آ سکتا ہے؟ وہ دنیا میں عزت کی زندگی کیسے جی سکتے ہیں؟ مغلیہ خاندان کے چشم و چراغ لوگ ہیں، اتنے عظیم بہادر لوگ تھے کہ وہ کسی وقت بھی اپنے آپ کو سرنگو کرنے کو تیار نہیں، نہ بزدل تھے، نہ جھکتے تھے، نہ بکتے تھے، نہ اپنے آپ کو پامال کرتے تھے. آج کل کے تو بادشاہ بھی کیا ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پلے. یہ بھی کوئی بادشاہ ہے، آج بادشاہ تو پرسوں تختے دار پہ لٹکا ہوا ہے. یہ بھی کوئی بادشاہ تھا، آج بادشاہ کل کو جیل کی کوٹری میں پڑا ہوا ہے. یہ بھی کوئی بادشاہ ہے، آج بادشاہ کل لوگ اس کے منہ پہ تھوک رہے ہیں. بادشاہ تو یہ تھی، بہادر شاہ ظفر مرحوم کو رنگون لے گیا انگریز بے ایمان پکڑ کے لانتی. یہ جتنے تمہیں ملک میں بڑے بڑے سر نظر آتے ہیں، فلانا سر فلانا سر فلانا سر، ان کے ساری سر ہیں، پیر نہیں ہیں ان کے. تمام کے تمام قوموں کے غدار ہیں، ملکوں کے غدار ہیں، اسلام کے غدار ہیں، قرآن کے غدار ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انگریز میموں کے تھوک چاٹے، جنہوں نے انگریزوں کے گھوڑوں کی لید چوسی. بڑے بڑے قبیلے خاندان پڑے ہیں تمہارے چاروں طرف. یہ کوٹھی ہے جو انہوں نے چاروں طرف ملک میں جگہ جگہ بنا رکھی ہیں، یہ ان کے باپ دادا کی بنوائی ہوئی نہیں، یہ ان کو وراثت میں کہیں سے نہیں ملی، انگریز کا تحفہ ہے سارا. بڑے بڑے چاروں طرف بکھرے ہوئے پڑے اب بھی. تو بہادر شاہ ظفر مرحوم کو انگریز پکڑ کے لے گیا. اللہ اکبر، عجیب عجیب باتیں کہی ہے اس نے. آپ لوگ ذوق کے نہیں،
تمہیں پاگل کر دیا پاکستان کی کنجریوں نے، پاکستان کے کنجروں نے، تمہیں گانے سنا سنا کر شعراء کے تمام تخیلات کو برباد کر دیا۔ بڑی بڑی بات کہی ہے بہادر شاہ ظفر نے، ایک اپنی غزل میں کہتا ہے پس مرگ میرے مزار پر جو دیا کسی نے جلا دیا، پس مرگ میرے مزار پر جو دیا کسی نے جلا دیا، اسے آہ دامن بعد میں سر شام ہی سے بجھا دیا۔ بڑی بڑی عجیب بات کہی ہے۔ ایک جگہ کہتا کہ یاد آئے گی میری وفا میرے بعد، کون اٹھائے گا تیری جفا میرے بعد، بلکہ تسبیح خواہ قرآن خواہ آئے ہیں وہ آج میری قبر پہ پھول چڑھانے میرے مر جانے کے بعد۔ یہ آیا کرے نا، بڈھے باپ کو پانی کا گلاس نہیں دینا، دم نکلتے ہی قلخانی کے چاولوں کی تیاری ہو جاتی ہے۔ کبھی نہیں پوچھا ابا جان کو کیا حال ہے۔ بہادر شاہ ظفر مرحوم مغلیہ خاندان کا فرزند انگریز لانتی گرفتار کر کے رنگون لے گیا، وہاں جا کر کوٹڑی میں بند کیا ہوا ہے، زنجیروں میں پابند کیا ہوا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کے 12 بیٹے تھے، سارے بیٹوں کو قتل کیا۔ توجہ کرنا، بیٹھکوں میں، ہوٹلوں پہ، دکانوں پہ بیٹھ کر ناول بڑے پڑھتے ہو، بکواس بڑی کرتے ہو، کبھی تم نے اپنے ملک کی تاریخ بھی پڑھی؟ چلو تمہیں قرآن اچھا نہیں لگتا، تمہیں ایمان اچھا نہیں لگتا، تمہیں صحابہ کرام کے واقعات اچھے نہیں لگتے، تمہیں اولیاء کرام کی باتیں اچھی نہیں لگتی، اور ظالموں جس ملک میں رہتے ہو اس ملک کی تاریخ تو پڑھا کرو کبھی۔ تمہیں تو یہ بھی کبھی نہیں پڑا کہ سن 71 میں پاکستان کے ٹکڑے کس نے کیے، کم سے کم قوم کو پتا تو چلے کہ پاکستان کا چور کون ہے۔ سگریٹ کا دھواں اڑایا اور چائے کی پتی پی اور موت آئے کتے کی طرح مر گئے، بس یہ سیکھ رکھا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کے مرحوم کے 12 لختے جگر، 12 بیٹے خوبصورت جوان سر قلم کر دیے، سر کاٹ کر 12 برتنوں میں رکھا، اوپر سرپوش ڈھک دیے، اور بہادر شاہ ظفر کو جا کر کے ایک انگریز کہتا ہے ہم نے آج تمہاری دعوت کی ہے، ہم نے آج تمہاری دعوت کی ہے۔ بہادر شاہ ظفر سمجھ گیا انگریز اور میری دعوت، جیسے ہم مولوی بھی ان باتوں کو کچھ کچھ جانتے ہیں، جب تم میں سے کچھ دعوت کرنے آتا ہے نا ہم سمجھ جاتے ہیں کوئی نہ کوئی ان کے یہاں مر گیا۔ خوشی میں دعوت مولوی کو کون کھلائے؟ چیئرمین مر گئے، دعوت کھانے والے کوئی اور لوگ تھوڑے۔ بہادر شاہ ظفر کو انگریز کہتا تیری دعوت کی ہم نے، چلو۔ بادشاہ کہتا ہے میں نے دعوت کھا لی، تم نے کھلا دی، کیوں تم کرتے ہو؟ بہرحال بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو لائے، کرسی بچھائی، آگے میز رکھی، بادشاہ کے 12 بیٹوں کے سر رکھے ہوئے تھے برتنوں میں، اور پہلا برتن کھولا تو بڑے بیٹے کا سر تھا، دوسرا برتن کھولا تو اس سے چھوٹے کا سر تھا، تیسرا کھولا، اسی طرح سے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں کے سر برتنوں میں رکھ کر انگریز نے سامنے کر دیے۔ میں ہوتا، تم میں سے کوئی ہوتا، تم تو نیک ہونا بڑے ولی، ہارٹ فیل ہو جاتا، دل کی حرکت بند ہو جاتی، چلام سے گرتا، مر جاتا۔ بہادر شاہ ظفر جیسا جوان وہی کھڑا ہو کے کہتا کے لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے
لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ اور میرے بیٹوں مبارک ہو اور فرزندوں مبارک ہو، خاندان تیموریہ کے فرزندوں تمہیں مبارک ہو، مجھے تم سے یہی امید تھی، تم اتنے وفادار نکلے، اپنے باپ کے سامنے سر آ کر رکھ دیے۔ تم نے اپنی آن کا سودا نہ کیا، تم نے اپنی شان کا سودا نہ کیا، تم نے اپنے وقار کا سودا نہ کیا، اور یہ سر کٹتا اچھا ہے، جھکتا اچھا نہیں ہے۔ جرأت تھی لوگوں میں، بہادر تھے لوگ۔ دلی سے لے کر چاروں طرف کے اطراف اور علاقے میں 4000 عربی مدرسہ تھا، کوئی مولوی نہ بچا، کوئی محدث نہ بچا، کوئی استاد نہ بچا، کوئی خادم نہ بچا، بلکہ آگے بڑھ کر کے کہوں گا اس وقت مسجد میں اذان دینے والا بھی کوئی نہ بچا۔ 14,000 علماء دین کو ایک دن میں پھانسی دی تھی انگریز نے۔ 14,000 علماء دین کو ایک دن پھانسی پہ چڑھایا، مختلف علاقوں میں جلایا ہے، پھانسی چڑھایا ہے، پرواہ نہیں کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، جب نیکی کا مزہ دنیا میں آنے لگے، جب نیکی کی حلاوت دنیا ہی میں چکھنے لگے آدمی، پھر اس نیکی سے باز نہیں آیا کرتا۔ مرزا مظہر جانان شہید رحمت اللہ علیہ عالمگیر بادشاہ کے خالہ زاد بھائی ہیں، بڑے نیک ہیں، گولی سینے میں لگی، جامع مسجد دلی کے زینے پہ پڑا ہے، پیڑیوں پہ پڑے ہیں۔ ایک آدمی نے کہا حضرت 3 دن گزر گئے، آگے تو ہر سانس میں درود شریف پڑھا کرتے تھے، اب درود شریف کی آواز نہیں آئی، تیسرا دن ہے ہم نے درود نہیں سنا، کیا بات ہے؟ مرزا صاحب نے جواب دیا سبحان اللہ، فرمانے لگے میرے آقا کی ذات پاک ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، 1000 بار بشوم دہن دا مسکو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی۔ فرمایا اگر میں مسکو عنبر زعفران سے اپنے منہ کو 1000 مرتبہ دھو کر آقا کا نام لوں، پھر میں ڈرتا ہوں بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو مرزا صاحب کہتے ہیں حضور کی ذات اتنی پاک ہے، حضور کی صفات اتنی صفات ہیں، وہ اتنے پاکیزہ ہیں، میرے سینے میں جو گولی ٹھہر گئی ہے وہ گندک اور برود کی ہے، بدبودار ہے، اور لوگوں سینے میں بدبودار گولی لے کر کالی کملی والے کی ذات پر درود شریف پڑھتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے، مجھے شرم آ رہی ہے حضور کی ذات پر درود شریف پڑھتے ہوئے، سینے میں بدبودار گولی ہے۔ اور یہاں ہمارے یہاں گندے نالے پہ ہوٹل ہے، گندی روڑی پہ ہوٹل ہے، دبڑک دبڑک ہوٹل پہ وہ ڈھولک بج رہی ہے، ریکارڈ بج رہا ہے، صوفی صاحب بیٹھے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، داڑھی منہ صاف ہے، شکل سے معلوم ہوتے ہیں جیسے حضور اندرا کے بھتیجے ہو، قوالی ہو رہی ہے، سر ہل رہا ہے، بابا 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 کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہاں، کس مجلس میں اور کہاں آ رہا ہے؟ جن کے نام کو فرشتے بھی ادب سے لیں، جن کے سامنے جبریل نے ٹنڈ کبھی نہ کی، باب جبریل تک تم مدینے پاک میں جاؤ، حضور کے روضہ مبارک سے قبر مبارک سے باب جبریل دیکھو کتنا فاصلے پہ ہے، اتنی دور تک جبریل امین فٹ پیرا چلتا تھا، پیٹھ پیچھے چلتا تھا، حضور کی طرف پیٹھ نہیں کرتا تھا۔ اور بے ادب ہمیں بتاتے ہو، تیرے سامنے حضور کا نام کنجری گاتی ہے، بڑے پیسے نکالتا ہے، عشق وہی مزہ آ گیا، سبحان اللہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک یوں، تجھ سے تو وہ اچھے، تجھے حضور کا ادب نہیں، تجھے حضور کی قدر نہیں، مدینے کے اگر تجھے نہیں قرآن سے پتہ نہیں چلتا، تجھے حدیث پاک کی کتابوں سے نہیں چلتا، تجھے صحابہ سے حضور کا پتہ نہیں چلا، تجھے جبریل سے حضور کا پتہ نہیں چلا، اور چلا جا مدینے، مدینے کے کتے سے پوچھ لے کالی کملی والے کا کیا مقام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
مدینے کی بلی سے پوچھ لے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا گلیوں کا کیا مقام ہے. یوں ہی لگے رہتے ہیں بس. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے والے لوگوں کو اپنی نیکیوں کا پتہ دنیا ہی میں چل جاتا ہے. سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت ہے. میری مستقل کیسٹ ہے اس عنوان پر. سلطان نور الدین زنگی مارکیٹ میں ہے. ہر جمعرات کو جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ 1000 درود شریف پورا نہ کر لے بادشاہ کو نیند نہیں آتی تھی. اور یہ امت ایک مرتبہ بھی نصیب نہیں. یہ جو چوڑے ہوئے پھرتے ہیں نا ہم امت والے, ایک سوتے وقت ایک درود شریف کی توفیق نہیں. ایک دن پتہ نہیں کیا پریشانی تھی تو 700 مرتبہ درود شریف پڑھا سلطان نور الدین بادشاہ نے. تو سوتے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. سارے کو سبحان اللہ. زیارت ہوئی اور یوں فرمایا نور الدین آج 300 مرتبہ درود شریف کم کیوں پہنچا؟ آج 300 مرتبہ درود پاک کم کیوں پہنچا؟ اللہ اکبر. اٹھا ہے, وضو کیا ہے, رویا ہے اور وہ درود پاک پورا کیا ہے. بھائی جس کا سودا منظور ہوگا تو لینے والا کم زیادہ بھی بتانے آئے گا نا, یار سودا تیرا کم نکلا یا زیادہ آ گیا. اور ہمارا تو اصل تو سودا نہیں, سودا ہے تو منظور نہیں, کم ہی جاتی کون بتانے آئے. میری معروضات کا مطلب یہ ہے کہ جو نیکی بن پڑے اس کی حفاظت کرو, اس کو سنبھالو, اسے آگ نہ لگاؤ, اسے برباد نہ کرو. اس لیے قرآن کریم نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون. فرمایا ہم نیکی کرنے والوں کو یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں, آخرت میں بھی دیں گے, دنیا میں بھی دیں گے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما, سب کو کے دکھ دردوں کو دور فرما, سب کی پریشانیوں کو دور فرما. انگلینڈ سے خط آیا ہے کہ اس تو سنتے ہیں لوگ پوری دنیا کے, میرا تو کمال نہیں, یہ تو تمہارا کمال ہے. اللہ پاک نے ان کو قبولیت عامہ بخشی ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ جمعے میں اور لوگوں سے بھی اور خود بھی سب سے دعا کرائیں, اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے. بھائی مشتاق صاحب ہیں, انہوں نے خط لکھا ہے, ان کے کاروبار کے لیے بھی دعا کرو, اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے. اور یہاں بھی کافی سارے ساتھی ہیں, یا اللہ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما, روز رزق میں وسعت عطا فرما. یہ سلیمان ہے, اس کی بیوی انتقال کر گئی. حاجی عبدالستار ہے, اس کی بیوی اللہ کے یہاں چلی گئی, جنت الفردوس عطا فرما. اور یہ رب نواز کھڑا ہے, اس کے والدین, میرے والدین, تم سب کے والدین جو اللہ کے یہاں چلے گئے, یا اللہ سب کو جنت عطا فرما. اور جو زندہ ہے اللہ ان کی اولاد کو خدمت کی توفیق عطا فرما, سب کی مشکلوں کو آسان فرما. قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ محتمم دارالعلوم دیوبند اسی ہفتے میں انتقال فرما گئے. اللہ تعالیٰ ان کو قبر پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے. اور انہوں نے جو دینی خدمات 40 برس تک مدرسہ دارالعلوم کی اہتمام کے ساتھ کی ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور ان کی اولاد کو اور ان کے شاگردوں کو, میرے بھی استاد تھے شمائل ترمذی کے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کئی لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا, یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما, مرد عورتوں کی جھولیاں بھر دے. یا اللہ تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں, ہم سب کو بامراد بنا دے, سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما, سب کو روز اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما. گرمی بڑی ہے, رخصوں کی 3 دن سے ہڑتال ہے, لوگ اس وجہ سے کم آئے, پریشان ہے. یا اللہ رحمت کی بارش عطا فرما.
یا اللہ نزول باران رحمت عطا فرما، یا اللہ ساری مخلوق کی پریشانیوں کو دور فرما، سارے ملک پہ کرم فرما، ساری امت مسلمہ پہ مغفرت فرما، اور تمام کے ساتھ فضل کا معاملہ فرما، الہ العالمین کرم کا معاملہ فرما، بے اولاد کو اولاد عطا فرما، جس کے ذمہ قرض وہ ادا کرنے کی صورتیں پیدا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ 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 اللہ